اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ میرے نبی اپنے کانے لالے کرامت سے سنے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، لفافہ دیکھ کے مضمون سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا مربی، آپ کا تربیت کرنے والا جب داعیے دین برحق جیسا ہو تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کے اندر اتنی جاگرکتا آسانی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے۔ بات جب بھی درود کی ہو، بات جب بھی نبی کی ہو، بات جب بھی آل نبی کی ہو تو ہمیشہ اپنی آواز کو بلند رکھا جائے۔ آج یہ بڑی رات جس کو کہا جاتا ہے، زندگی میں ہم لوگوں نے بچپن میں دو بڑی راتوں کے بارے میں سنا، ایک آقا کریم کی بڑی رات، ایک 11ویں والے پیر کی بڑی رات۔ اسی کے تعلق سے ایک بزرگ یہ ارشاد فرماتے ہیں، غوث اعظم چوں محمد درمیان انبیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء۔ وہ شخصیت، وہ ذات، وہ یکتائیت، وہ اعلی مقام، وہ ممتاز مقام جو ہمارے نبی کو حاصل ہے انبیاء کے درمیان، وہی مقام حاصل ہے غوث اعظم کو اولیاء کے درمیان۔ آج کا موضوع جو دیا گیا ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ کم سے کم علماء کو آئیں بائیں شائیں چلنے کے بجائے ہمیشہ منتظمین ایک موضوع دے دیا کریں کہ آپ کو اس موضوع پر گفتگو کرنا ہے، تاکہ عوام یہ سمجھ سکے کہ ہم کیا سننے جا رہے ہیں۔ ورنہ آج کل جیسا کہ حضرت سے گفتگو ہو رہی تھی، زمینی کام اور ہے اور تقریر کی لفاظیاں اور ہیں۔ عزیزان محترم، لائق صد مبارکباد ہے داعیے دین برحق مفتی عمران القادری صاحب قبلہ کے، جنہوں نے زمینی طور پر کام کرتے ہوئے سنی تبلیغی مشن کو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ایک صراط مستقیم کی طرح رکھا، اور الحمدللہ آج 28 سے زیادہ سینٹرز اور اس کی برانچز قائم ہیں جہاں پر دین حق کی اور مسلک اعلی حضرت کی اشاعت ہو رہی ہے۔ اللہ کریم سے دست بدعا ہوں کہ آج سیدنا غوث اعظم کے صدقے میں، ان کے اجداد کے صدقے میں، مفتی عمران القادری صاحب قبلہ کی توفیقات میں خوب اضافہ فرمائے کہ سنی تبلیغی مشن ہندوستان کے ہر ضلع میں، ہر شہر میں، ہر بلاک لیول پر، ہر تحصیل لیول پر موجود رہے، اور جس طرح سے زمینی طور سے یہ کام کر رہے ہیں اسی طرح سے خوب کام کریں۔ بے شک اللہ جس سے چاہتا ہے اپنا کام لے لیتا ہے۔
کوئی یہ سوچے کہ یہ بہت بڑے باپ کے بیٹے ہوں گے، کوئی یہ سوچے کہ ان کے باپ دادا بہت بڑے پیر صاحب ہوں گے، کوئی یہ سوچے کہ یہ کسی ایسے فائنینشل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں آ کر کوئی ہاتھ چوم کر جاتا ہے تو یہ اسی کو لگا کر یہ آپ لوگوں کے درمیان یہ سنی تبلیغی مشن کی برانچز قائم کرتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے سنا بچپن میں، پڑھا کہ قطرہ قطرہ دریا شود، تو آج یہ قطرہ قطرہ مل کر 28 سٹیز میں الحمدللہ سنی تبلیغی مشن کام کر رہا ہے۔ پھر سے میں وہی کہوں گا کہ اللہ جس سے چاہتا ہے اپنا کام لے لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اپنا کام لے لیتا ہے۔ آج وہی کام حضرت مفتی عمران القادری صاحب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب خوب ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ رات حضور غوث اعظم کی ہے، تو میں نے بھی سوچا کہ ایک کلام میرے سامنے سے گزرا، میں چاہوں گا میں پڑھ کر تو آپ کو ایسے ہی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی لطف اندوز ہو جائیں۔ چونکہ آواز آج بیٹھی ہوئی ہے تو اس طرح سے نہیں سنا پاؤں گا جس طرح سے کوشش کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، شاعر کہتا ہے، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، اور یہ آج ہر دل کی یہی صدا ہونی چاہیے۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ غوث العظم ہو غوث الورا ہو، غوث العظم ہو غوث الورا ہو، نور صلی علی ہو، کیا بیاں آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جس کو پکارتے ہیں وہ ہماری مدد کو ضرور آتے ہیں۔ تو آج دل سے کہو کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ غوث اعظم یہ ارشاد فرماتے ہیں، جو دل سے یہ کہہ کر پکارتا ہے میں اس کی مدد کو آتا ہوں، چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ تو دل سے کہہ دینا ایک بار، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ وجد میں آ گیا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم۔ وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں۔ عزیزان گرامی، ہر آدمی ہر طرح سے اپنے اعتبار سے غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنا اپنا خراج پیش کرتا ہے۔ گفتگو شروع کرنے سے قبل پہلے یہ جو آپس کی جو لڑائیاں ہیں، خصوصاً ممبئی کے اندر جو چشتیت اور قادریت کے نام پر کچھ سو کالڈ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم چشتی، انہوں نے کہا ہم قادری، انہوں نے کہا ہم فلاں سلسلے سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے کہا ہم اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے۔ عزیزان گرامی، وہ شخص کبھی نہ ہی چشتی ہو سکتا ہے، نہ ہی سہروردی ہو سکتا ہے، نہ ہی نقش بندی ہو سکتا ہے جس کے گلے میں غوث اعظم کا پٹا نہ ہو۔ غوث اعظم نے بغداد کی جامع مسجد سے کھڑے ہو کر جب یہ فرمایا کہ میرا قدم ہر اولیاء کی گردن پر ہے، میرا قدم ہر اولیاء کی گردن پر۔ عزیزان گرامی، کسی نے کہا بے شک ہم آپ کی گفتگو کو، ہم آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔
ایک شخصیت ایسی تھی جسے خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن چشتی کہتے ہیں. آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم ہی نہیں میری گردن پر، بلکہ آپ کا قدم میرے سینے پر، آپ کا قدم میری آنکھوں پر، آپ کا قدم میرے سر پر. عزیزان گرامی، اتنا کہنا تھا کہ غوث اعظم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے معین الدین چشتی، میں نے تمہیں ہندوستان کی بادشاہت عطا کی. تو آج جو چشتی ہے اسے قادری ہونا ضروری ہے. وہ چشتی چشتی ہو ہی نہیں سکتا جب تک قادریت کی مہر نہ لگے. میں بھی چشتی ہوں، مشرباً بھی چشتی ہوں، اصل سلسلہ کے اعتبار سے بھی چشتی ہوں، لیکن جب تک غوث اعظم کے در کی غلامی نہیں حاصل ہو سکتی تب تک وہ چشتی مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اب کوئی اعتراض یہ کر دے کہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ہندوستان کی بادشاہت عطا کی، لیکن غوث اعظم نے کہا نا یہ کہ میں نے تمہیں ہندوستان کی بادشاہت عطا کی، لیکن غریب نواز کو تو بادشاہ رسول اللہ نے بنایا. ایک کوئی اعتراض کر دے، کیونکہ بہت سے آپ کو ایسے افراد ملیں گے جن کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ غوث اعظم کی تعلیمات کو فروغ نہ دینے پائیں. اب آپ غور کرنے کی چیز سنیے گا، غوث اعظم سے مخالفت آج کی نہیں ہے. جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، جس طرح سے آج کچھ سو کالڈ پیران عظام نے غریب نواز کو صرف چھٹی تک محدود کر دیا ہے، جس طرح سے غریب نواز کو محفل سما تک محدود کر دیا ہے، اسی طرح سے یہی سو کالڈ جعلی پیر غوث پاک کو صرف 11ویں تک محدود کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، نہ تو خواجہ معین الدین چشتی محدود کرنے والی شخصیت کہ ان کو محدود کیا جا سکے چھٹی تک، نہ ہی غوث اعظم محدود کرنے والی شخصیت کہ انہیں 11ویں تک محدود کیا جا سکے، حلوہ پوری کھلایا جا سکے، لنگر لٹایا جا سکے. عزیزان گرامی، صرف 11ویں والے پیر کا نام شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت کے مجدد، اپنے وقت کے محدث، اپنے وقت کے مفکر، اپنے وقت کے فقیہ کا نام شیخ عبد القادر جیلانی. ہم غوث اعظم کو مانے، غوث اعظم کی نہ مانے. معاملہ تو یہی خراب ہوتا ہے کہ ہم قادری بن تو جاتے ہیں، لیکن اصل قادریت کیا ہے آ کر آپ مفتی عمران القادری صاحب سے سیکھیے. اگر انہوں نے اپنے نام کے آخر میں قادری لگایا تو غوث اعظم کی اس سنت کو ادا کیا کہ جب بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر 70 ہزار آدمیوں کو نہیں بلکہ جنات اور فقہاء، علماء، مفتیان کرام کو درس دینے کا کام شیخ عبد القادر جیلانی نے 70 ہزار ایک وقت میں افراد آیا کرتے تھے. اس میں سے اجنہ جن بھی ہوا کرتے تھے، اس میں سے علماء بھی ہوا کرتے تھے، محدث بھی ہوا کرتے تھے، فقیہ بھی ہوا کرتے تھے، مفکر بھی ہوا کرتے تھے. آج مفتی عمران القادری صاحب قبلہ اگر قادری لگا رہے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سچا کام کر رہے ہیں غوث اعظم کا، کیونکہ غوث اعظم کو انہوں نے صرف 11ویں تک محدود نہیں کیا ہے. غوث اعظم کا پیغام یہ پورے ہندوستان میں 28 برانچز سے دے رہے ہیں. غوث اعظم کو صرف 11ویں تک محدود نہ کیا جائے کہ ہم نے جو جس طریقے سے بتا کے رکھا ہوا ہے، بنا کے رکھا ہوا ہے کہ غوث اعظم صرف 11ویں والے، غریب نواز چھٹی والے. اور پھر میں اب اسی موضوع پر، اسی لائن پر آتا ہوں کہ جس کے گلے پر اگر غوث اعظم کا پٹا نہیں، وہ نہ تو چشتی ہے، نہ ہی نقشبندی ہے،
اور نہ ہی سہروردی ہے، خواہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہو جائے۔ اب کوئی اعتراض یہ کر دے کہ خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو عطائے رسول، جو عطائے رسول ان کا لقب ہے، ان کو تو ہندوستان کی بادشاہت رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جو غوث اعظم کی غلامی کا پٹا گلے میں نہ لگائے، وہ اصل نہ تو چشتی ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور سلسلے سے تعلق رکھنے والا۔ عزیزان گرامی، ایک محدث گزرے ہیں، متفق علیہ محدث، جن کا نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ آپ شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص ولی ہو ہی نہیں سکتا، وہ شخص کامل ولی ہو ہی نہیں سکتا جس کی سند پر غوث اعظم کی مہر نہ لگے۔ ولایت اگر لینی ہے، خواہ کسی بھی سلسلے والے کو، خواہ کسی بھی نسبت والے کو، اس کو آنا غوث اعظم کی بارگاہ میں پڑے گا۔ تو اگر یہ کسی کے تعلق سے یا خواجہ غریب نواز کے تعلق سے یہ تصغیری جملہ یا تضحیکی جملہ نہیں ہے، یہ بتانا ہے ہمیں کہ ان دونوں شخصیات کا آپس میں رشتہ کیا تھا۔ ان کا آپس میں یہ رشتہ تھا، دینے والے کا نام عبد القادر تھا، لینے والے کا نام خواجہ معین الدین تھا۔ وہ شخص مکمل ہو ہی نہیں سکتا جو غوث اعظم کی بارگاہ کے در کے ٹکڑے نہ کھائے۔ اور لوگ یہ بھی اعتراض کر جاتے ہیں کہ غوث اعظم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر ولی کی گردن پر میرا پنجہ، میرا پیر۔ عزیزان گرامی، یہ ایسی لغو باتیں لوگوں کے درمیان خصوصاً میرے نوجوان نسلوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کو بوگس تھنکنگ کہتے ہیں۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا قدم ہر اولیاء کی گردن پر۔ آج اعتراض کرنے والا، اتنے 100 سالوں کے بعد اعتراض کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیسے کہتے ہیں کہ غوث اعظم کا قدم ہر اولیاء کی گردن پر۔ تو عزیزان گرامی، غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ علی مرتضی حیدر کرار کعبہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ کے کندھے پر اپنا قدم رکھ سکتے ہیں، تو سینکڑوں سال بعد ان کا پوتا، توجہ کی چیز، توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب کعبہ مکرمہ میں رسول دو عالم کے کندھے پر علی مرتضی نے اپنا پیر رکھا، آج اگر غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں یہ ہے تو انہی کے پوتے نا، تو کیا تعجب کی بات ہے؟ تم اپنے پیروں کو لے کے بیٹھے رہو، میدان محشر میں ہم دیکھیں گے کن کن اولیاء کی گردن پر میرے غوث کا پیر ہے۔ اب وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم تو، میں عام اپنی جو جس کو بولتے ہیں، موضوع تو نہیں ہے یہ، لیکن عام بات میں آپ کو سامنے بتا دوں، جس کے گلے میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا نہیں، جس کے گلے میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا نہیں، وہ انسان، وہ ولی، یا وہ ولی تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ ولی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کچھ اور ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ جب تک غوث اعظم کی در کی غلامی نہیں کرے گا، غوث اعظم کی بارگاہ میں نہ آئے گا، تب تک وہ کامل ہو ہی نہیں سکتا۔
کیونکہ مہر جو لگے گی وہ غوث اعظم کو ہی لگانی ہے، تب جا کر کچھ حاصل ہوگا، تب جا کر کچھ سلوک طے ہوں گے، تب جا کر معرفت حاصل ہوگی، تب جا کر حقیقت سے آشنائی ہوگی کہ حقیقت کیا ہے، معرفت کیا ہے۔ آپ خواہ کچھ بھی کہتے رہیے، بہت سے آپ کو سلسلے والے ملیں گے کہ میں اتنے 1000 سال پرانا ہوں، میں اتنے سینکڑوں سال پرانا ہوں۔ بریلی سے امام احمد رضا نے یہ ارشاد فرمایا تھا نا اعلیٰ حضرت نے کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا۔ غور کرنے والی چیز یہ ہے کہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کبھی بھی کوئی شعر بلا وجہ تو نہیں کہہ سکتے، سائنٹیفک ریزن بھی ہوں گے، شرعی دلیل بھی ہوں گے، طریقتی دلیل بھی ہوگی۔ جب ہر چیز ہوگی اس میں تو غوث اعظم کے تعلق سے امام احمد رضا نے یہی کیوں کہا قادری کر، خود کے لیے کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں جو بھی پڑھے، خواہ وہ چشتی ہو، خواہ نقشبندی ہو، خواہ سہروردی ہو، خواہ مداری ہو، خواہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہو، پڑھے تو یہ کہے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا۔ اگر ان کو کہنا چاہیے تھا تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں اپنے سلسلے کے لوگوں کے لیے تاکید کر رہا ہوں کہ وہ قادری ہیں، وہ قادری رہے اور قادریوں میں ہی اٹھیں، لیکن کلی طور پر یہ کیسے کہہ دیا کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا۔ قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے تو عزیزان گرامی آپ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ شخص کامل طریقتی بن ہی نہیں سکتا جب تک قدر عبد القادر کی نسبت اپنے نام کے ساتھ نہ لگائے۔ تو یہ عوام کی بات تھی، عوام کے درمیان آ گئی۔ تو سب سے پہلے خواہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہو، غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا سیکھ لو۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر معرفت کی منزلوں کو طے کرنا شروع کر دو۔ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا بغیر غوث اعظم کے، کچھ حاصل نہیں ہو سکتا بغیر غوث اعظم کے۔ کون غوث اعظم؟ ولی غوث اعظم۔ کون غوث اعظم؟ جس کا باپ ولی وہ غوث اعظم۔ کون غوث اعظم؟ جن کے نانا ولی وہ غوث اعظم۔ کون غوث اعظم؟ جن کی ماں ولیہ وہ غوث اعظم۔ کون غوث اعظم؟ ایک فقیہ کا نام غوث اعظم۔ کون غوث اعظم؟ ایک محدث کا نام غوث اعظم۔ کون غوث اعظم؟ ایک مصنف کا نام غوث اعظم۔ کون غوث اعظم؟ ایک مفسر کا نام غوث اعظم۔ کون غوث اعظم؟ جو مظہر تجلیات ربانی ہے وہ غوث اعظم۔ کون غوث اعظم؟ جو رحمت للعالمین کا پیغام بغداد کی 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر پوری دنیا کو سنائے وہ غوث اعظم۔ کون غوث اعظم؟ جو دریا سے دریا میں ہاتھ ڈال کر کشتی کو باہر نکال کے کہہ دے کہ میں ہوں شیخ عبد القادر جیلانی، جو قدرت رکھتا ہوں اس چیز کی کہ میں ہاتھ ڈالوں تو میرا ہاتھ تک گیلا نہ ہو، کیونکہ وہ بھی اجازت لے گا مجھ سے میرا ہاتھ گیلا کرنے کے لیے، وہ غوث اعظم۔ آج باتیں ہوتی ہیں غوث اعظم کے لیے۔ عزیزان گرامی، میں نے جو ایک اختلافی گفتگو کرنے کی جو شروعات کی تھی کہ آج مخالفت کیوں ہے غوث اعظم کی، جو کچھ سو کالڈ پیرزادے آپ کو دکھ رہے ہوں گے، جو سو کالڈ مولانا مولوی آپ کو دکھ رہے ہوں گے، تعلیمات غوث اعظم کو روکنے کی سازش کر رہے ہوں گے، میں تو یہ صاف صاف کہنا چاہتا ہوں تم اس دور میں نہ روک پائے جس دور میں واحد عبد القادر جیلانی تھے۔ آج یہاں پر ہندوستان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کالپی شریف وہ بارگاہ جہاں سے سلسلہ قادریہ ایسا فروغ پایا، سلسلہ قادریہ ایسا فروغ پایا کہ مہریرہ پہنچا، وہاں سے فروغ پایا بریلی پہنچا۔ آج بریلی کے امام احمد رضا خان قادری اتنے قادری بنا دیے، اتنے قادری بنا دیے
کہ الحمدللہ صرف اسی مہاراشٹر کے اندر ایک مرد مجاہد کافی ہے جس کا نام مفتی محمود اختر القادری ہے۔ بات جب قادریت پہ آئے گی تو طریقت سے بات کرنا ہو تو طریقت سے کر لینا، شریعت سے بات کرنا ہو شریعت سے کر لینا، معرفت سے بات کرنا ہو معرفت سے کر لینا، حقیقت سے بات کرنا ہے حقیقت سے کر لینا۔ یہ غوث اعظم کا صدقہ ہے جو مفتی اعظم کی شکل میں ہمیں مفتی محمود القادری ملے، اور مفتی محمود القادری صاحب کے صدقے ہمیں مفتی عمران القادری ملے۔ یہ غوث اعظم کا صدقہ ہے، کیسے روک پائے گا کوئی؟ اور آج جو سازش کی جا رہی ہے وہ یہی سازش ہے کہ کیسے تعلیمات غوث اعظم عوام کے درمیان نہ پہنچے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ غنیت الطالبین تحریف شدہ، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غوث اعظم کی کتاب ہی نہیں۔ ہمیں معلوم ہے نا کہ غوث اعظم نے تمہاری دکھتی ہوئی رگوں کو پکڑ لیا، وہ عقیدے بیان کر دیے کہ وہ عقیدے جو تم 1400 سال سے جنگ جمل، صفین و نہروان اور کربلا سے لے کر آج تک جو پروپیگنڈا تم لوگ شامل کرنا چاہ رہے تھے وہ غوث اعظم نے پھیلنے سے روک دیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ تحریف شدہ تو بولیں گے کہ تحریف کیسی ہے، جب غوث اعظم نے بتا دیا کہ رافضی وہ جماعت ہے کہ جس کے اوپر خدا کی لعنت ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے رافضیوں کے پیٹ میں درد تو ہوگا۔ اب رافضی کھلے عام تو نہیں کہہ سکتے کہ میں غوث اعظم سے اتفاق نہیں رکھتا، تو ان رافضیوں نے ایک ایجنٹ بنایا۔ آپ کو جگہ جگہ آج کل تم مدارس میں پہنچ رہے ہیں، پیران طریقت کی شکل میں پہنچ رہے ہیں، علماء کرام کی شکل میں پہنچ رہے ہیں، وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا خاص کر یہ پھیلایا جاتا ہے کہ آپ عقائد غوثیہ کو پھیلنے سے روکیے، اور اس چیز کو اپنے گانٹھ باندھ کر رکھ لیجیے گا۔ آج نہیں، آج آپ کے سامنے نہیں آ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کل آئیں، ہو سکتا ہے پرسوں آئیں، لیکن یہ عقائد آپ کے سامنے ضرور آئیں گے کہ غوث اعظم کی تصنیفات کو، اقوال کو کیسے مشکوک بنایا جائے۔ لیکن الحمدللہ آپ کے پاس سنی تبلیغی مشن جیسی آرگنائزیشن ہے کہ جو کم سے کم ایسے سوالات کا اجتماع کرتی ہے۔ ویکلی یہاں پر بیٹھایا جاتا ہے، جس کو جو سوال پوچھنا ہے وہ پوچھ لے۔ تو آپ لوگوں کو مولانا گوگل کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اگر رجوع کرنا ہے تو مفتی عمران القادری صاحب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ اصلی تعلیمات غوث اعظم اصل میں کیا ہیں۔ وجہ کیا ہے نا، ہم لوگ دور ہیں ان علماء کرام سے، اور ہم لوگ کہاں پہنچتے ہیں؟ ہم لوگ پہنچتے ہیں ان لوگوں کے درمیان جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مانیں گے سب کی، جانیں گے سب کی، لیکن بات جب اہل بیت کی آئے گی، بات جب مولا کائنات کی آئے گی، بات جب حسن و حسین کی آئے گی، تب ہم نہیں کسی کی مانیں گے۔ یہ آپ کے دماغ میں شک پیدا کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی حضرت نے ٹاپک کے بارے میں مجھے قدیر بھائی سے کل پتا چلا کہ تعلیمات غوث اعظم کیا ہیں، تو عزیزان گرامی غنیت الطالبین کی کچھ چیزیں میں نے نکالی، اور نکالنے کے بعد میں نے کہا کہ یہ ہماری عوام کے درمیان، بیکاز ممبئی از اے میٹروپولیٹن سٹی، تو یہاں سے جو پیغام جائے گا وہ پیغام پوری دنیا کے اندر ہوگا، اور الحمدللہ یہاں پہ نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے۔ غور کیجئے، غوث اعظم کے تعلق سے یہ جو وہابی، دیوبندی، یہ رافضی، یہ تبلیغی اور یہ تفضیلی افراد، یہ جو پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ جو پھیلاتے ہیں، اصلاً وہ معاملہ یہ ہے کہ غوث اعظم نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں یہ ارشاد فرمایا، روافض سب سے زیادہ گمراہ فرقہ ہے، یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن کرتے ہیں،
اور ان کی تنقید کرتے ہیں. جو شخص حضرات صحابہ کرام پر طعن کرے وہ اہل سنت سے خارج ہے اور وہ بدعتی ہے. یہ غنیت الطالبین جلد 1 صفحہ نمبر 92 پہ لکھا ہوا. اب جو غوث اعظم کے نام کا قادریت جو نسبت ہے اپنے نام کے ساتھ لگا رہے ہیں، خصوصاً ایک شخص یہاں ممبئی میں بیٹھا ہوا ہے جو اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتا ہے اور صحابہ پر طعن کرتا ہے، اس کے سامنے غوث اعظم کی اس عبارت کو لے کر جاؤ کہ غوث اعظم نے کہا، غوث اعظم نے یہ کہا کہ وہ شخص بدعتی ہے، خارج ہے اہل سنت و جماعت سے جو صحابہ پر ذرا سا بھی طعن کرے، سب و ستم کرے. وہ شخص خارج ہے اہل سنت و جماعت سے جو ذرا سی بے حرمتی صحابہ کرام سے تعلق سے کرے. وہ شخص قادری ہو ہی نہیں سکتا، خواہ کتنی بڑی خانقاہ سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنے بڑے پیر کا بیٹا کیوں نہ ہو، خواہ کتنا عظیم سلسلہ رکھنے والا کیوں نہ ہو. عزیزان گرامی، پیر ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن عزیزان گرامی اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوا تو یہ پیر آپ کے کوئی کام آنے والے نہیں. لوگ صرف اس طور پر آ جائیں. لوگ کل ہی میں منصور میں تھا، حضرت ایک صاحب آیا کر کہنے لگے حضرت ہمارے پیر صاحب گمراہ ہیں. مرید کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیر صاحب گمراہ ہیں، ہمارے پیر صاحب تفضیلی فکر رکھتے ہیں، لیکن کیا کریں وہ سید زادے ہیں اس لیے ہم خاموش رہتے ہیں. تو میں نے کہا میں سید ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک عام بچے کو 1 کوڑے کی سزا ہو تو ایک سید کو 2 کی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک عام آدمی کی ذمہ داری صرف ایک ذمہ داری ہے، لیکن ایک سید زادے کی ذمہ داری ڈبل ہوتی ہے کہ وہ نسبت رسول اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہے. وہ نسبت رسول اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہے، وہ نسبت سیدہ کائنات اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہے، جس کی بنا پر لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں. آج آپ ہمارے ہاتھ چوم بھی رہے ہیں تو اسی بنا پر نہ کہ میرے جسم کے اندر خون رسول ہے. اگر میں بھی ایک عام آدمی ہوتا تو آج اسی صف میں نیچے بیٹھا ہوتا، اس منبر پہ نہ ہوتا. عزیزان گرامی، اب میرا ڈبل فرض ہے یہ کہ ہم اپنے نانا کے دین کو محفوظ رکھیں. آپ کا ایک سنگل فرض ہے کہ آپ محفوظ رکھیے، یہ ہمارا ڈبل فرض ہے کہ ایک تو دین کو محفوظ رکھنا اور اپنے نانا کے دین کو محفوظ اور اپنے نانا کے دین کو محفوظ رکھنا، یہ ہمارے لیے ڈبل فرض ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو یہ کہیں کہ محض سادات کی بنا پر ہم کسی کو معاف کر دیں تو شریعت کا حکم خون نسل یہ سب کچھ نہیں دیکھتا. شریعت کا حکم ہر ایک پر یکساں لگتا ہے. اب میں تو اپنا عقیدہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک عام آدمی پر ایک حکم لگے وہ سنگل ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی سید زادہ وہ جرم کرے، کیونکہ اس پر تو ڈبل ذمہ داری ہے. نسبت رسول بھی جو لے کر چل رہا ہے نا وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن بنام قادریت آج جو لوگ رافضیت پھیلا رہے ہیں، تفضیلیت پھیلا رہے ہیں، عزیزان گرامی ان پر ڈبل سزا ہونی چاہیے کہ وہ لوگ اپنا عقیدہ اس طرح سے بنا رہے ہیں. اور لوگ جھک کس لیے رہے ہیں کہ آپ ایک بڑے شیخ کے بیٹے ہیں، آپ ایک بڑے پیر کے بیٹے ہیں، آپ ایک بڑی خانقاہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. عزیزان گرامی یہ خانقاہیں آپ کو بخشوانے کے لیے نہیں بیٹھی، آپ کا عقیدہ آپ کو بخشوانے کے لیے بیٹھا ہے. اگر غوث اعظم نے غنیت الطالبین میں صرف خانقاہوں کے بارے میں لکھا ہوتا تو ہم مان سکتے تھے کہ خانقاہ کا پیر زادہ ہمیں بخشوا دے گا. غوث اعظم نے غنیت الطالبین میں عقیدے کے تعلق سے صاف کر دیا کہ وہ شخص رافضی اہل سنت سے خارج ہے جو صحابہ کرام پر لعن و طعن کرے. عقیدہ صاف کر دیا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے. آگے آپ یہ غنیت الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں،
آج کا جو نیا جو ٹرینڈ چل رہا ہے مولائے کائنات کے تعلق سے، اگر ان سو کالڈ پیر اور پیرزادوں کے باپ دادا کی بات ہوتی تو ہم مانتے کہ تمہارے باپ دادا نے کہا ہے، ہم تمہاری مانے یا تم مولویوں کی مانے یا تم پیروں کی مانے یا اپنے جد غوث اعظم کی مانے، ہمارے لیے حجت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ انہوں نے یہ حکم کر دیا۔ آج جو کچھ سو کالڈ قادریت کے نام پر بھی یہ چیز پھیلاتے ہیں کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، اب یہ تعلیمات غوث اعظم ہے کہ غنیت الطالبین میں غوث اعظم نے اپنی زندگی میں یہ فرما دیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 پر، کہ جو علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اب میں تمہاری مانوں یا شیخ عبد القادر جیلانی کی مانوں، اب میں تمہاری مانوں یا تمہارے باپ داداؤں کی مانوں یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی مانوں، ہمارے لیے تو حجت ذات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ شخص جو علی مرتضی کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ تو اب وہ شخص چاہے وہ ظاہری بات کرے یا باطنی گفتگو کرے یا روحانی گفتگو کرے، یہ بتائے کہ وہ افضل وہ مفضول، تو سیدھا یہ بتا دینا کہ جلد 1 صفحہ نمبر 94 پر یہ لکھا ہے کہ وہ شخص اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، اس کا سنت اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اہل سنت سے کوئی لینا دینا نہیں جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، غوث اعظم نے سب سے بہترین جو کام کیا ہے اور جو سب سے زیادہ کام کیا ہے وہ رد رافضیت پر کیا ہے، رد تفضیلیت پر کیا ہے۔ آگے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روافض کا یہ جھوٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مرتضی کو خلیفہ مقرر کیا تھا مگر صحابہ نے چھپا لیا، یہ گمراہی کی انتہا اور بہتان ہے۔ بنیت الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90۔ سمجھ میں آیا کچھ آپ کو؟ تعلیمات غوث اعظم سمجھیے کہ روافض کا یہ جھوٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی نے علی کو خلیفہ مقرر کیا تھا مگر صحابہ نے چھپا لیا۔ آج یہ لوگ جو عید غدیر کے نام پر آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ولایت علی کا اعلان ہے، عزیزان گرامی اس کا سب سے پہلے کوئی رد کرنے والا ہے، وہ رد حضرت غوث اعظم نے کیا، وہ رد کرنے والے غوث اعظم تھے۔ آج حضرت مفتی عمران القادری کو یہ کہہ کر تم لوگ نشانہ بناتے ہو کہ یہ علی سے دشمنی رکھتے ہیں، اس لیے یہ رد کر رہے ہیں اس بدعت کا۔ عزیزان گرامی، انہوں نے اپنے گھر کی باتیں نہیں بتائی، انہوں نے بھی وہ باتیں بتائی ہیں جو غوث اعظم کے جد محمد مصطفیٰ کی کہی ہوئی ہیں۔ آج ان پر تو تم بہتان لگا دو گے، ہم پر تو تم بہتان لگا دو گے، لیکن ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ غوث اعظم نے اپنے زمانے میں اپنے قلم سے یہ لکھ دیا غنیت الطالبین میں صفحہ نمبر 90 پر کہ رافضیوں کا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ علی مرتضی کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ آج اسی سازش کو بڑھانے کے لیے یہ عید غدیر منانا شروع کر دیا۔ یہ ولایت علی کا اعلان ہے۔ عزیزان گرامی، میں اپنے باپ کی خوشی پر سب سے زیادہ خوش ہوں گا، میں اپنے باپ کی خوشی پر سب سے زیادہ خوش ہوں گا، میں اپنے باپ کے غم پر سب سے زیادہ مغموم ہوں گا۔ عزیزان گرامی، اگر علی خلیفہ بلا فضل ہوتے
تو عزیزان گرامی غوث اعظم چپ نہ بیٹھتے، غریب نواز چپ نہ بیٹھتے، محبوب الہی چپ نہ بیٹھتے، وارث پاک چپ نہ بیٹھتے، شاہ صفی چپ نہ بیٹھتے، صاحب کالفی چپ نہ بیٹھتے، صاحب بلگرام چپ نہ بیٹھتے۔ ہم تو سب سے زیادہ منا رہے ہوتے نا، میرے پاس کی جانشینی کا اعلان تھا۔ غوث اعظم نے رد کر دیا کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج اس تعلیمات غوث اعظم کو عام کریے اور بتائیے کہ تعلیم غوث اعظم یہ ہے کہ سب سے پہلے غدیر کا رد کرنے والی شخصیت کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خوب منا تو یہ غوث اعظم کا شعار تو نہیں ہو سکتا، یہ ایران کا آیا ہوا شعار ضرور ہے، یہ ایران کی ایجنٹ۔ آج یہ جو فتنہ بپا کیے ہوئے ہیں، کیسے وہ لوگ گوارا کرتے ہیں اپنے نام کے ساتھ قادری لکھنا اور اس کے بعد غوث اعظم کے احکام پر ادھر ادھر چلے جانے۔ آگے غوث پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کی عظمت پر تاکید کرتے ہوئے حضور غوث الاعظم یہ ارشاد فرماتے ہیں، کتاب غنیت الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86 پر لکھا ہوا کہ تمام صحابہ کرام عدول ہیں، ان پر طعن کرنے والا گمراہ اور بدعتی، اور ان کی محبت ایمان ہے، ان سے بغض کفر ہے۔ غنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے، کسی عام آدمی نے نہیں لکھا ہے، اپنے وقت کے مجدد، اپنے وقت کے ولی، اپنے وقت کے غوث، اپنے وقت کے قطب، اپنے وقت کے فقیہ، اپنے وقت کے محدث، اپنے وقت کے مفسر یہ لکھتے ہیں۔ آج جو کنایتاً کسی بھی طرح سے ادھر ادھر پہنچنے کی بات کرتے ہیں، ان سے صاف طور سے کہیے کہ غنیت الطالبین میں حضور غوث پاک نے یہ ارشاد فرما دیا کہ تمام صحابہ کرام عدول ہیں۔ اسی لیے ہمارے بریلی کے امام نے کہا فرمایا، کیا شعر تھا؟ کشتی ہے اطرت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی۔ عزیزان گرامی پھر سے میں کہوں گا، حضور سیدنا امام احمد رضا کا کوئی شعر سائنٹیفکلی رانگ نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا نا کہ نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت، صحابہ نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ پہلے بتا دیا نا کہ اہل سنت بیڑا پار ان کا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس نجم ہے صحابہ اور ناؤ ہے اطرت۔ اب غور کیجئے، اس زمانے پر جب ریڈار موجود نہیں تھے، اس زمانے پر جس وقت جی پی ایس موجود نہ تھے، گوگل میپ اویلیبل نہ تھا، ایپل میپ اویلیبل نہ تھا، اس وقت وہ جو زائچہ بنا کر سفر کیا جاتا تھا ناؤ سے، کیونکہ ایروپلین تو تھے نہیں، موٹر سائیکلیں تو تھی نہیں، کار تو تھی نہیں، ویکلز اویلیبل نہیں تھے، جو ناؤ تھی وہ لوگ ایک پرچے میں ستاروں کی گردش لکھا کرتے تھے، اس گردش کی بنا پر وہ لوگ منزل مقصود پر پہنچا کرتے تھے۔ اسی لیے بریلی کے امام نے کہا نجم ہیں کون؟ اصحاب رسول، ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ بیڑا پار پہلے ہی کر دیا۔ غوث اعظم کے اسی درس کو امام احمد رضا نے آگے بڑھایا، کہہ دیا کہ اصحاب رسول نجم ہیں، جب تک ستاروں کو دیکھ کر کشتی میں بیٹھ کر منزل مقصود تک نہ پہنچو گے تب تک بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ اگر کشتی پر بیٹھ جاؤ اور ستاروں کو نہ دیکھو تو بھی گمراہ ہوگے، اور
नज्म को देखो और कश्ती पर ना बैठो तो तैरोगे जरूर, लेकिन तैरते तैरते डूब जरूर जाओगे। तो अहले सुन्नत का जो बेड़ा पार हुआ वो हुआ नज्म से और नाव से। नज्म है असहाब, नाव है इतरत। जब तक इतरत यानी आले रसूल को ना पकड़ोगे तो ना नज्म काम आने वाले, जब तक नाव पे ना बैठोगे तो ना ये नज्म काम आने वाले। तो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा जो गौसे आजम ने सैकड़ों साल पहले बताया था, उसी को इमाम अहमद रजा ने बताया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, कि हमारा बेड़ा पार हो चुका है, क्योंकि हमारे लिए नज्म जो है, जो रास्ता दिखाने वाले हैं, वो हैं असहाब, जिन पर बैठकर, जिन पर सवार होकर, जिनकी इत्तिबा करके, जिनकी सुन्नतों पर अमल करके हम पार होंगे, वो है इतरते रसूल अल्लाह। तो ना हमसे दूर नज्म असहाब, ना नाव इतरते रसूल अल्लाह। हमारे दो हाथ है ना, एक हाथ में इतरते रसूल, एक हाथ में असहाबे रसूल। यही गौसे आजम ने बताया, यही गौसे आजम ने बताया। जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 86 पर के तमाम सहाबाए किराम उदूल हैं, आदिल हैं। कुल्लो सहाबियों उदूल की तालीम। आज जो लोग जरा सी बात पर एतराज करने लगे, हजरत मौजूद हैं, आज जरा सी बात पर एतराज करने लगते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से जो चीजें मशहूर कर दी जाती हैं कि ये आपस में बेइंतहा लड़ाई झगड़े, ये सब चीजें बता बता कर लोगों के सामने पेश करते हैं कि देखिए ये मामला था इनका इनके साथ, ये मामला था इनका इनके साथ। अजीदाने गिरामी, अगर गौसे आजम ने हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से कुछ लिखा होता तो हम उस पर सद्दकता कह रहे होते। अगर गरीब नवाज ने अपनी तसानीफ में या अपने मलफूज में कुछ लिखा होता तो हम उनको मान रहे होते। अब गौर करने की चीज यह है कि हम आज के इन पीराने उदाम को माने जो इस हदीस को झुटला रहे हैं, कुल्लु सहाबी अदूल, कि हर सहाबी आदिल है, या हम तुम्हारी माने या हम रसूल दो आलम की माने, हम तुम्हारी माने या गौसे आजम की माने, हम तुम्हारी माने या हम ख्वाजा गरीब नवाज की माने। हम तुम्हारी नहीं मानेंगे बल्कि हम रसूल अल्लाह की मानेंगे। हम तुम्हारी नहीं मानेंगे बल्कि हम गौसे आजम की मानेंगे। हम तुम्हारी नहीं मानेंगे बल्कि हम ख्वाजा गरीब नवाज की मानेंगे। तुम ख्वाह अपने आप को कुछ भी कहते रहो, लेकिन हम मानेंगे वही जो हमारे आइम्मा ने बताया, हम मानेंगे वही जो हमारे बुजुर्गाने दीन ने बताया। अब बुजुर्गाने दीन ने ये बताया, गौसे आजम ये फरमाते हैं कि मैं अब्दुल कादिर जीलानी हजरत अमीर मुआविया के घोड़े की उस गर्द के बराबर नहीं हूं जो उनके घोड़े की सुमों से उड़ती है। ये गौसे आजम कह रहे हैं कि मैं उनके सुमों से उड़ती हुई गर्द के बराबर। आज हिम्मत देखिए नौजवानों को बहकाने के लिए। मोहब्बत अली बेशक, हम बरेलवियों से ज्यादा अहले बैत से कोई मोहब्बत नहीं करता। हमारी सुबह, हमारी रात, हमारा दिन, हमारी जिंदगी, हमारी मौत अहले बैत के नाम पर होती है। लेकिन आज हम पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि हम अहले बैत के मानने वाले नहीं। हमसे ज्यादा अहले बैत का मानने वाला है कौन? अली अगर सच में समझना है तो हम बरेलवियों से समझो। अगर हुसैन समझना है तो हम बरेलवियों से समझो। अगर ज़ाते सैयदा कायनात समझनी है तो हम बरेलवियों से समझो। अगर ज़ाते हसन मुज्तबा समझना है तो आकर हम बरेलवियों से समझो। गौसे आजम ने इरशाद फरमा दिया ना कि हर सहाबी आदिल है,
ہر صحابی عادل ہے، کل صحابی عدول، اس کے تعلق سے، اور جو شخص ذرا سا ادھر ادھر کی بات کرے وہ اہل سنت سے نہیں ہے۔ صاف سیدھی بات عقیدہ بتایا ہے، کوئی اف اینڈ بٹ نہیں، ود ریفرنس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کوئی چونچرا نہیں کیا، صاف طور سے بتا دیا کہ وہ شخص جو ان کو عادل نہ مانے وہ اہل سنت سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ اہل سنت سے تعلق ہی نہیں رکھ سکتا۔ تو اب اگر کوئی آپ کو کہتا ہوا مل جائے اور خود کو اپنے نام کے ساتھ چشتی لگائے، قادری لگائے، کچھ بھی لگائے، آپ صاف سے کہہ دیجئے گا کہ میں آپ کی نہیں مانوں گا بلکہ پیرانے پیر کی مانوں گا۔ یہ کیونکہ یہ تعلیمات غوثیہ خود غوث اعظم نے اپنی کتابوں میں رقم کی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ روافض پر اللہ کی لعنت ہے کیونکہ انہوں نے صحابہ کو گالیاں دی اور دین میں فتنہ پیدا کیا۔ الغنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92 کے حاشیے پر۔ اب آج کوئی اگر محبت علی کا دعویٰ کر کر اس گروہ کے ساتھ اگرچہ کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، غوث اعظم کے اس قول کے مطابق وہ شخص لعنتی ہے۔ دور ہو جائیے ایسے اشخاص سے۔ پھر سے میں کہوں گا، خواہ کتنی بڑی درگاہ کا سجادہ کیوں نہ ہو، خواہ کتنے بڑے بڑے شجرہ نسب لے کے کیوں نہ بیٹھا ہو، سمجھ لیجئے گا کہ جو صحابہ کا نہیں ہے، جو غوث اعظم کے تعلیمات کا نہیں ہے، اس کا شجروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دو طرح کے شجرے ہوتے ہیں نا، ایک شجرہ طیبہ اور ایک شجرہ خبیثہ۔ شجرہ طیبہ تو ہمارے پاس ہے ہی، اس کو آج ہم بتا رہے ہیں، وہ ضرور شجرہ لے کے بیٹھے ہیں، لیکن وہ شجرہ طیبہ نہیں بلکہ شجرہ خبیثہ جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ، اور بنامے قادریت یا بنامے چشتیت یا بنامے سلسلہ آپ کے درمیان فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں، اور یہی فتنہ و فساد آپ لوگ ہر جگہ دیکھ رہے ہوں گے صبح و شام۔ عزیزان گرامی، یہ کچھ تعلیمات غوث اعظم ہیں کہ جو میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھی۔ مجھے حضرت مفتی عمران القادری صاحب نے 1 گھنٹے کا وقت دیا تھا، اور ابھی 1 گھنٹے میں صرف 5 منٹ اور باقی۔ عزیزان گرامی، اس 5 منٹ میں میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کی اصل تعلیمات اگر آپ کو سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، تو محض اپنے نام کے ساتھ قادری نہ لگائیے بلکہ غوث اعظم کے ان احکام پر عمل کیجئے جو غوث اعظم نے بغداد کی جامع مسجد سے بیٹھ کر اپنے انویائیوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے معتقدین کو، اپنے مریدین کو، اپنے متوسلین کو دی۔ وہ کیا تھی؟ وہ تھی علم حاصل کرنے کی۔ آج الحمدللہ جس طرح سے میں حضرت کے نواس استھان پر تھا، حضرت کی رہائش پر تھا، دولت قدے پر تھا، وہاں پہ جس طرح سے آپ نے اس دور کے اعتبار سے بہترین کتابوں کا جو ذخیرہ بنانے کی کوشش کی ہے، عزیزان گرامی، ہر شخص پر ضروری ہے کہ ان کا ساتھ دے۔ یہ اپنے باپ کا کام نہیں کر رہے ہیں، یہ غوث اعظم کے باپ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ اپنے باپ داداؤں کی سوانے نہیں لکھ رہے ہیں۔ پھر سے کہے کوئی کہ یہ ہم بریلوی ناصبی ہیں، تو ان سے سیدھی سیدھی بات یہ پوچھو کہ یہ مفتی عمران القادری صاحب قبلہ یا مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ اپنے باپ داداؤں کی باتیں نہیں بتاتے، اپنے نانا کی باتیں نہیں بتاتے، یہ اپنے دادا یا باپ یا نانا کی باتیں نہیں بتاتے، بلکہ غوث اعظم کے باپ دادا اور ان کے نانا کی باتیں بتاتے ہیں۔ آج سنی تبلیغی مشن کو میں سید حسنین بقائی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس تبلیغی مشن کو آپ لوگ آگے بڑھائیے۔ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ جن کے غلام ہیں یہ ان کا کام ہے، اور یہ غلام کس کے ہیں؟ آپ نے سیدھا سیدھا ان کے نام کے پیچھے دیکھا ہوگا، قادری۔
قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یہ ہے عزیزان گرامی قادریت کا اصل مشن، کہ جو آج حضرت آپ لوگوں کے درمیان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ حضرت کی بہت مخالفت ہوتی ہوگی، بڑی بڑی داڑھی والے، سفید داڑھی والے، کالی داڑھی والے، اورنج والے، بھوری والے، ہر طرح کی داڑھیاں آ کر حضرت کی مخالفت کرتی ہوں گی۔ وجہ کیا ہے نا، یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ بھی چندہ کھا رہے ہوتے، یہ بھی اپنے گھروں کو بھر رہے ہوتے، بڑی بڑی کوٹھیوں بنگلوں میں بیٹھے ہوتے، بڑے پیر بنے ہوئے ہوتے، عزیزان گرامی ان کی کوئی مخالفت نہ کر رہا ہوتا۔ مخالفت اسی کی ہوتی ہے جو دنیا میں کچھ کرنا چاہتا ہے، اور ان کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مخالفت سے میری شخصیت نکھرتی ہے اور میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ حضرت آپ کو ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سیدھا حضور اعلی حضرت کا یہ شعر پڑھا کیجئے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ پیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں۔ اور عزیزان گرامی یہ تو شیر رضا ہے، وہ تو کتا تھا جو احمد جام کے شیر کو 2 ٹکڑوں میں پھاڑ چکا تھا۔ یہ تو الحمدللہ شیروں کے شیر رضا کے شیر ہیں، مفتی محمود الاختر القادری کے شیر ہیں۔ عزیزان گرامی ان کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ جن کی نسبتوں کو لے کر آپ آج چل رہے ہیں، جس نسبت کو لے کر، جن اعلی حضرت کی نسبت کو لے کر آپ چل رہے ہیں، اور جس گنبد کو لے کر آپ اپنے سر کے نیچے جس گنبد کا سایہ بنائے ہوئے ہیں، اللہ کریم سے دست بدعا ہوں کہ حضور غوث اعظم کے صدقے حضور اعلی حضرت ان کو اپنے غلاموں میں شامل فرمائے۔ اور عزیزان گرامی یہ گلشن رضا کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، ہماری دعا ہے کہ یہ گلشن ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ مفتی محمود الاختر القادری صاحب قبلہ کا یہ گلشن شاد و آباد رہے۔ مفتی عمران صاحب کا یہ لگایا ہوا چمن، یہ خوبصورت چمن، اللہ کریم سے دست بدعا ہوں کہ آج بڑی رات کے صدقے، اس 11ویں کے صدقے، حضور غوث اعظم کی نالین کے صدقے، حضور غوث اعظم کے قدموں کے صدقے، ان کے رخسار کے صدقے، ان کے چہرے کے صدقے، اس نسبت کے صدقے اللہ کریم سنی تبلیغی مشن کو خوب کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری، ان کا بیان ہے کوئی داستان نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چادر لائیے۔ اے شہنشاہ